خوسا صاحب سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ اس کو میں علیمہ بی بی کا شکوہ کہوں یا ایک الزام کہوں جو انہوں نے آپ پہ لگا دیا، پارٹی کے اور جو وکلا تھے، سینئر وکلا تھے، ان پہ لگا دیا، اس پہ آپ کا کیا رد عمل ہے؟ دیکھیں آپ ذرا بہن کی وہ سراسیمگی دیکھیے گا، ان کی پریشانی دیکھیے گا. ان کو جو ہے اپنے بھائی سے ملاقات کرنے کی اجازت نہیں مل رہی ہے، ایک سالٹری کنفائنمنٹ میں رکھا ہوا ہے. ان کی جو ہے داہنی آنکھ جو ہے اس کی بینائی جو ہے مدھم پڑ گئی ہے یا ضائع ہونے جا رہی ہے. اور پھر ان کو جو ہے 3 مرتبہ جو فرینڈز آف دا کورٹ نے، جو سلمان صفدر صاحب نے، بیرسٹر سلمان صفدر نے جو رپورٹ میں لکھا ہے، ان کو فوڈ پوائزننگ 3 مرتبہ ہوئی ہے. پھر ان کو دانتوں کا معالج نہیں دیا جا رہا ہے، ان کا ریگولر جو ہے چیک اپ نہیں ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے بہن جو ہے وہ تو پریشان ہوگی. اور وہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں ان کی جو گلہ ہے وہ جائز ہے. ہو سکتا ہے وہ کسی اور کو سنا رہی ہوں اور ہمیں وہ تھوڑا سا ہمارے اوپر نام آپ کا بھی لیا نا. اگر وہ کسی کو سنا بھی رہی تھی، نام آپ کا لے لیا، حامد خان صاحب کا لے لیا، گوہر صاحب کا لے لیا، علی بخاری صاحب کا لے لیا. دیکھیں وہ باقیوں کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن جہاں تک میرا تعلق ہے، ساری دنیا جانتی ہے کہ میرے ذمہ جو بھی کیس تفویض ہوتا ہے، میں نے تو اس کو 100% نتیجہ دیا ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ میں ہوتا ہے، چاہے وہ ہائی کورٹ میں تھا، یا چاہے وہ لاہور میں تھا، یا چاہے وہ اپنا اسپیشل کورٹ میں تھا، ٹرائل کورٹ میں تھا. تو میرا تو سب کے سامنے ہے. باقی اگر ان کا یہ تاثر ہے کہ شاید ہر کیس میں ہر وکیل جو ہے وہ موجود ہونا چاہیے، تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ پروفیشنلزم میں جس کے ذمہ کیس لگتا ہے، جس کا وکالت نامہ ہوتا ہے، وہی پیش ہوتا ہے. اگر وہ کوئی اور اس میں مداخلت کرے تو وہ پروفیشنلی ان ایتھیکل ہوتا ہے اور وہ اچھا بھی اس کو نہیں سمجھتا ہے. مشاورت کرنا اور بات ہے کہ ہماری پولیٹیکل کمیٹی ہے، اس میں مشاورت ہو جاتی ہے. لیکن جب کسی کے ذمہ کیس تفویض شدہ ہو، ڈیلیگیٹڈ ہو، وکالت نامہ ہو، تو کوئی بھی یہ برداشت نہیں کرتا ہے. اور پھر کیا آپ سمجھتی ہیں کہ سینئر وکلاء کو جو ہے جونیئر وکلاء کے پیچھے کھڑا ہونا چاہیے؟ یہ تو بالکل ان پروفیشنل ہوگا. اور پھر اگر سینئر وکیل ہوگا تو جج صاحب کہیں گے، اس کو ہی کہیں گے ہمیشہ. سینئر وکیل جو ہے وہ ایڈریس کرنے کا حق رکھتا ہے، اور یہی پروفیشنلزم ہوتی ہے، یہی کورٹ کا ڈیکورم ہوتا ہے، یہی طور طریقہ ہوتا ہے. چونکہ وہ ان چیزوں سے پروفیشنل اس سے آشنا نہیں ہے، تو انہوں نے غالباً اس غلط فہمی میں سبھی کا نام لے لیا، جس میں میرا بھی لے لیا. صحیح، آپ کا نام بھی لے لیا. خوسا صاحب ویسے تو مجھے اندازہ ہے کہ آپ نے خان صاحب کے کافی کیسز کیے ہیں، لیکن 2023 سے لے کے 2026 تک آپ نے جو ان کے کیسز کیے ہیں، خوسا صاحب آپ نے جو عمران خان صاحب کے کیسز کیے ہیں، ان میں سے کتنے کیسز میں ریلیف ملا ہے؟ اور کچھ آپ ان کے مین کیسز بتا دیں جو آپ نے کیے ہیں اور ان میں ریلیف بھی ملا ہے. دیکھیں سبھی میں کیس میں ریلیف ملا ہے. اگر وہ سب سے خطرناک جو کیس تھا رزاق شر والا قتل کا کیس، جو بلوچستان کوئٹہ کا تھا، جس میں خان صاحب میرے پاس تشریف لائے تھے، اور جس بیسس پہ انہوں نے کہا کہ میرے فرشتوں کو نہیں پتہ ایک شخص جو ہے رزاق شر کوئٹہ میں قتل ہوتا ہے، اور انفارمیشن منسٹر سارے ٹی وی چینلز کے پروگرامز روک کے کہتا ہے کہ عمران خان نے قتل کروایا ہے، اور میرا نام FIR میں بطور اعانت کے آ جاتا ہے. تو وہ گھوم گیا سارا جو ہے سین ذوالفقار علی بھٹو شہید صاحب کا، کہ ان کی بھی اسی طرح جو ہے ایک دو اپروور بنا کر ان کو بھی اعانت میں سزائے موت تک دے دی. اور سپریم کورٹ کو 45 سال لگے یہ کہنے میں کہ یہ عدالتی قتل تھا، یہ غلط ہوا ہے. تو میں نے کہا کہ دوسرا ہر دل عزیز جو ہارٹ تھراب ہے قوم کا، میں اس کے ساتھ یہ نہیں ہونے دوں گا. اور جب خان صاحب نے کہا کہ میرے ساری ٹیم وکلاء نے کہا ہے کہ لطیف کھوسا ہی اس معاملے میں بہترین وکیل ہے ملک بھر میں، تو باہر کیف انہوں نے کہا آپ میرا کیس لیں، تو میں نے وہ لیا. اور پیپلز پارٹی نے مجھے نوٹس دے دیا کہ آپ نے یہ کیس کیوں لیا ہے. اور وہاں سے یہ جو ہے خلیج بھی ہوئی، اور وہاں سے میں مظلوم کا ساتھ دیا خان صاحب کا. وہ بھی میں نے جو ہے انجنکٹ کروایا. سب سے بڑا کیس وہی تھا جس میں سزائے موت ہو سکتی تھی. دوسرا کیس میں نے جو ہے یہ جو توشہ خانہ نمبر 1 ہے،
توشہ خانہ 1 جس میں پہلے شروعات ہوئی 5 اگست 2023 کو جو پہلی سزا ہوئی تھی وہ اس وقت خواجہ حارث صاحب کر رہے تھے. خواجہ حارث صاحب چھوڑ گئے اور اپیل جو ہے وہ پھر میرے سپرد ہوئی اور میں نے ان کی جو ہے خان صاحب کی ضمانت کروائی. لیکن چونکہ اس درخواست میں جو کہ خواجہ حارث صاحب کی لکھی ہوئی تھی اس میں انہوں نے صرف سینٹنس بھی سسپینڈڈ کا لفظ لکھا تھا, تو وہ میرے زبانی کہنے کے باوجود بھی کنوکشن کو سسپینڈ نہ کیا گیا, مگر اس میں بیل ہو گئی اور خان صاحب کے ضمانتی مچلکے بھی داخل ہو گئے. اور وہ سپریم کورٹ میں نے کر رکھی ہے کہ اس کے علاوہ کنوکشن کو بھی جو ہے وہ مؤخر کیا جائے سینٹنس کے ساتھ, یعنی فیصلے کو بھی مؤخر کیا جائے. تو اس سے یہ ہوگا کہ خان صاحب پھر MNA کا الیکشن بھی لڑ سکیں گے اور پارٹی کی قیادت بھی آئینی اور قانونی طور پر ان کو حق ہوگا کہ وہ اس کی بدستور چیئرمینی پاکستان تحریک انصاف کی لے کر وہ جو ہے رہنمائی اور پاکستان کی پارٹی کی قیادت کریں. اور تیسرا کیس جو میں نے وہ ابھی بھی کیا تھا جس میں اب سزا کی ہے توشہ خانہ کا, یہ جو توشہ خانہ والا وہ 190 ملین والا پاؤنڈ ہے, اس میں بھی میں نے جو ہے جب ضمانت کروا دی تھی, یہ جو ہے بیل میں نے ہی کروائی تھی ڈویژن بینچ میں, جس میں بلکہ تھوڑی بہت تلخی بھی ہو گئی تھی اور مجھے لفٹ کی سیریں بھی کروائی گئی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی, تو وہ بھی میں نے کروایا تھا. لیکن بعد میں جب اپیل آئی تو مجھ سے فائل اٹھا کر لے گئے اور پھر مجھے جب کیسز لگے دوبارہ تو پھر مجھے فائلیں ڈھونڈنا پڑی. تو یہ اگر آپ کسی سینئر وکیل سے لفافہ فائل لے کر یا کیس کسی اور کو دیتے ہیں تو وہ ظاہر ہے کہ پھر ہم تو نہیں جائیں گے. اس لیے علیمہ بی بی کا یہ کہنا آپ کا بنتا ہے پارٹی سے کہ آپ سے اگر فائلیں اٹھا لی جاتی ہیں یا آپ کو پیپلز پارٹی میں بھی سفر کرنا پڑتا ہے عمران خان صاحب کی وجہ سے, جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے آپ کے گھر کے اوپر فائرنگ بھی ہوئی ہے, یہ شکوہ آپ کو کرنا چاہیے نہ کہ علیمہ بی بی کو کرنا چاہیے کہ کہاں ہیں کھوسہ صاحب, جبکہ عین اس وقت میری اطلاعات کے مطابق آپ اس وقت عمران خان صاحب کی صحت کے حوالے سے ایک درخواست سپریم کورٹ میں دائر کر رہے تھے, جس وقت علیمہ بی بی نے یہ کہا کہ کہاں ہیں کھوسہ صاحب. تو کیا علیمہ بی بی کو بریف نہیں کیا گیا تھا یا انہیں کوئی استعمال کر رہا ہے؟ نہیں میرے خیال میں دیکھیں بہن ہے, اس کی پریشانی سر آنکھوں پر, میں بالکل انہیں مورد الزام نہیں ٹھہراتا. انہوں نے اس ظاہر ہے کہ جو شیلے پن میں میرا نام بھی لے لیا, وگرنہ آپ نے ٹھیک کہا. میں تو یہ جو آج ہوا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ جو ہے فرینڈ آف دا کورٹ بنایا گیا اور ان کی جو ہے صحت کے بارے میں جو ہے اٹارنی جنرل کو بلا کر چیف جسٹس صاحب کی 2 رکنی بینچ نے ان کو کہا کہ ان کی لیونگ کنڈیشن کے بارے میں رپورٹ کیجیے گا. وہ میری ہی تو پٹیشن ہے جو آرڈر میں نے لیا تھا 2023 میں, یعنی 24 اگست 2023 میں نے لیا تھا, اور وہ بھی اس وقت جب اٹک جیل میں تھے عمران خان صاحب.